بسم اللہ ہو گیا جی ریڈی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پاکستان کی عوام کا ووٹ چوری ہوئے 1 سال ہو گیا، اور ووٹ چور، سلیکٹڈ، نالائق اور نااہل حکومت کو پاکستان پر مسلط ہوئے 1 سال ہو گیا۔ آج حکومت نے اپنی کارکردگی کے اوپر، 1 سالہ کارکردگی کے اوپر، 1 سالہ نالائکی اور نااہلی کے اوپر کچھ فولڈرز، کچھ سی ڈیز بانٹی ہیں میڈیا حضرات کو۔ ویسے تو وہ قاصر رہے بتانے میں کہ کارکردگی تھی کیا، اور میں اس پر آؤں گی کہ وہ کیوں قاصر رہے، لیکن 1 سالہ کارکردگی پیش کرنے کے لیے نہ وزیر اعظم موجود اور نہ کابینہ کا کوئی وزیر موجود۔ کارکردگی حکومت کی، جس کو بیان کرنے کے لیے کابینہ کا کوئی وزیر موجود نہیں تھا اور وزیر اعظم بھی مفرور تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب بچے کو پتہ ہو کہ رپورٹ فیل ہے اور تمام مضامین میں فیل ہے، ایک بھی ایسا مضمون نہیں ہے، ایک بھی ایسا شعبہ نہیں ہے جس کے اندر کسی قسم کی پازیٹیو کارکردگی کا کوئی بھی انڈیکیٹر موجود ہو، تو وہ بچہ اپنی رپورٹ لینے اسکول نہیں جاتا۔ اور یہی حال نااہل، نالائق اور سلیکٹڈ وزیر اعظم کی ساری ٹیم کا ہے، کیونکہ اصل میں یہ ٹیم پاکستان تحریک انصاف کی نہیں ہے، اور جو ٹیم پاکستان تحریک انصاف کی تھی، جس کو اسد عمر صاحب چیئر کر رہے تھے ایز فائنانس منسٹر، ان کو پہلے سال کے شروع میں ہی فارغ کر دیا گیا۔ اور آج جس وقت حکومت اپنا 1 سالہ کارکردگی کا رپورٹ کارڈ پیش کرنے آئی، تو ان کے پاس سوائے انہی جھوٹوں کے، انہی دعووں کے، اسی ڈرامے بازی کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ ایک بھی ٹارگٹ کا ایک بھی اچیومنٹ سے قاصر رہے بتانے میں، جتنی تقاریر آج حکومتی ارکان نے کی۔ اور آج وزیر اعظم، کیونکہ تمام مضامین میں فیل، رپورٹ کارڈ پوری کی پوری لال رنگ کی، جو خطرے کی علامت ہے، وہ خود اپنا رزلٹ کارڈ لینے نہیں آئے۔ کوئی بھی وزیر موجود نہیں، اور کہا گیا کہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ہر روز کی بنیاد کے اوپر ہر وزارت اپنی کارکردگی دے گی۔ اس کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نون نے فیصلہ کیا ہے کہ ایک جامع، ایک کمپریہنسو اور ڈیٹیلڈ جو آج جھوٹوں کا پلندہ چھاپا گیا ہے، اس کے اوپر وائٹ پیپر نشر کیا جائے گا۔ اور اسی ہفتے جب حکومتی ارکان اور جھوٹ بولیں گے اور زیادہ اپنی کارکردگی کے اوپر روشنی ڈالیں گے، تو مسلم لیگ نون نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ ایک جامع کارکردگی کا وائٹ پیپر ہم لوگ بھی ایشو کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ آج جو کارکردگی پیش کی گئی، سب سے پہلے تو میں نے آج صبح بھی کہا کہ عمران صاحب آپ سمجھ لیں کہ پاکستان کی عوام نہ بے وقوف ہے اور نہ پاگل ہے۔ 1 سال ہو گیا آپ کے تماشے، اور آپ کنٹینر سے اترے ہی نہیں کہ آپ کوئی کارکردگی کرتے۔ اور آج جو حکومتی ارکان نے بیان دیا کہ کل معاشی ترقی کے اندر اور معاشی کارکردگی کے اندر اگر کوئی کل کارکردگی حکومت کی ہے، تو وہ انڈے، کٹے اور مرغیوں کے ساتھ ساتھ بکریوں کا اضافہ ہے۔ لیکن یہ نہیں بتایا کہ چلو، اگر نالائق اور نااہل وزیر اعظم نے یہ ویژن دیا تھا کہ معاشی صورتحال کو انڈے، کٹے، مرغیوں کے ساتھ بہتر کریں گے، تو یہی بتا دیتے کہ 1 سال میں کتنے انڈے، کٹے، مرغیاں اور بکریاں دی ہیں یا اگلے 4 سال میں دینے کا ارادہ ہے۔ یہ بھی بتاتے کہ وزیر اعظم ہاؤس میں جہاں آج کی کارکردگی کے اوپر وائٹ پیپر پیش ہو رہا تھا،
اس آڈیٹوریم کو تو وزیر اعظم ہاؤس کو تو یونیورسٹی بننا تھا. 1 سال کے اندر وزیر اعظم ہاؤس کی جو یونیورسٹی بننا تھا اس میں کتنے بچوں نے ایڈمیشن لیا ہے اور کون کون سے مضامین پڑھائے جا رہے ہیں، اس پہ بھی کوئی روشنی نہیں ڈالی گئی. یہ بھی بتانا تھا کہ اتنے نالائق نااہل ہے کہ 1 سال کے اندر ملک کی ترقی کی شرح آدھی اور مہنگائی 3 گنا ہو گئی. میں صرف ان انڈیکیٹرز کے اوپر اشارہ کروں گی جو یہ کہتے ہیں نا کہ ابھی تو ہمیں آئے ہوئے 1 سال ہوا ہے، اور 1 سال کے اندر ہم سے نہ پوچھیں کہ ہماری کارکردگی کیا ہے. تو میں صرف ان اعداد و شمار کی طرف روشنی ڈالوں گی جہاں پاکستان، وہ پاکستان جو ترقی یافتہ، روشن پاکستان اور نواز شریف کا پاکستان تھا 2018 میں، وہاں ہم ملک کس جگہ پر چھوڑ کے آئے تھے، اور آج 1 سال گزرنے کے بعد صرف وہ انڈیکیٹرز، باقی جو وائٹ پیپر ہے اس کے اندر تمام وزارتوں کی تفصیل کو بیان کیا جائے گا، صرف وہ انڈیکیٹرز جہاں ہم ملک کو چھوڑ کے آئے تھے میں اس کی بات کروں گی. اور آج جب کارکردگی پیش کی جا رہی تھی تو شاید وہ انڈیکیٹرز بتانا، وہ کارکردگی بتانا حکومتی اراکین بھول گئے کہ پچھلے 1 سال میں، وہ سال جس میں پاکستان کی عوام کا ووٹ چوری ہوا، اس میں بھوک، بے روزگاری اور مہنگائی کا جو ملک میں سونامی آیا ہے، جہاں پاکستان کی عوام روٹی کی جگہ، کاروبار کی جگہ اور روزگار کی جگہ تبدیلی کھا رہی ہے، اس کی تفصیلات بتانا بھول گئے. جب ہم نے ملک چھوڑا، وہ ملک جس طرح میں نے پہلے کہا جس میں سی پیک تھا، جو ملک 5.8% کے اوپر ترقی کر رہا تھا، اس کی ترقی کی شرح آج 1 سال مکمل ہو جانے کے بعد جس کا ہدف 6.2% تھا، وہ آج 3.3. اور یہ تمام وہ انڈیکیٹرز ہیں جو حکومتی اعداد و شمار ہیں، یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اعداد و شمار نہیں ہیں، نہ کہ اپوزیشن کے ہیں. 3.3 پر 6.2 کا جو ہدف تھا، ملکی ترقی 3.3% کے اوپر آ گئی. مہنگائی 3% سے، اگست 2018 3% سے مہنگائی وہ آج حکومتی اعداد و شمار کے مطابق 10.3% پر آ گئی. 13% خود حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ مہنگائی ہو جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ گیس اور بجلی کا بل 1 سال میں، گیس کے اندر 200% اضافہ گیس کے نرخوں میں، اور بجلی میں 35% اضافہ بجلی کی قیمت کے اندر. اور عمران صاحب کہا کرتے تھے کنٹینر پر، اسی ڈی چوک میں کہا کرتے تھے کہ ملک نے 60 سال میں 6,000 ارب کا قرضہ لیا ہے. 1 سال میں اس نالائق اور نااہل حکومت نے، نااہل اور نالائق وزیر اعظم نے 7,600 بلین کا قرضہ لیا ہے، جو ملک کی تاریخ میں ریکارڈ تیز ترین. 1 سال میں، 60 سال میں خود کہتے تھے کہ 6,000 بلین کا قرضہ لیا ہے روپیز کا، اور ایک سال میں 7,600 بلین کا قرضہ. کدھر گیا قرضہ؟ کہاں ہے وہ منصوبے؟ اگر ہم نے قرضہ لیا عمران صاحب جس طرح دنیا کے تمام ممالک لیتے ہیں، تو ہم نے ملک میں سی پیک لایا، ہم نے ملک کے اندر 11,000 میگا واٹ بجلی بنائی، ہم نے ملک کے اندر 11,000 کلومیٹر کی سڑکیں بنائیں، ہم نے ملک کے اندر تعلیم اور صحت کے منصوبے لگائے. آپ نے 7,600 بلین روپیز کا قرضہ لے کر ان کیمروں کو لے کر جائیں کہ کون سے منصوبے کے اوپر ایک اینٹ بھی لگائی، کسی ہسپتال میں ایک کمرہ بھی بنایا، کسی اسکول میں ایک کلاس روم بھی بنایا، کسی صوبے میں ایک اینٹ بھی لگائی. اور یہ بھی نہیں بتایا آج کہ جو پشاور کی میٹرو کے کھڈے ہیں، وہ آج 4 سال گزرنے کے باوجود، جس میں 1 سال وفاقی حکومت اور پچھلے 5 سال اور 1 سال 6 سال صوبائی حکومت، 1 ٹریلین 1 کھرب کے کھڈے کھود کر آئے ہیں آپ. اور آج تک پشاور میٹرو BRT پروجیکٹ جو ہے، جو کرپشن ہوئی وہ دوسری کہانی ہے،
لیکن آج میں ان اعداد و شمار پر رہنا چاہتی ہوں جو کارکردگی ہے 1 سال کی۔ وہ 1 کھرب کے کھڈے میٹرو کے جو آپ کھود کر آئے، اس کے اوپر کوئی کارکردگی آج نہیں بتائی گئی۔ اس کے علاوہ جو شرح سود ہے وہ 1 سال میں 5.25% سے بڑھ کر 13.75% ہو گئی ہے۔ کتنا میں نے بتایا؟ 5.25% سے 13.75% 1 سال کے اندر شرح سود بڑھ گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شرح سود بڑھ گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آسٹیرٹی میجرز پہ آج بڑی تقریر ہوئی اور بڑی تقاریر ہوئی کہ عمران صاحب چاہتے ہیں کہ آسٹیرٹی ہو، گورنمنٹ کا ایکسپینڈیچر کم ہو۔ صرف 1 سال کے اندر جو گورنمنٹ ایکسپینڈیچر ہے اس میں 18% اضافہ ہوا ہے، جو 1100 بلین روپیز بنتا ہے۔ اگر آسٹیرٹی ہے، اگر بھینسیں وزیر اعظم کی ہاؤس کی بیچی گئی ہیں، اگر ہیلی کاپٹر پہ سفر نہیں ہوتا اب، اور اب آسٹیرٹی ہو رہی ہے، کفایت شعاری ہو رہی ہے، تو یہ 18% اضافہ کیسے ہوا؟ اور 1100 بلین روپیز کا اضافہ ہے حکومتی اخراجات میں۔ یہ حکومتی اخراجات کیسے بڑھے اور یہ پیسہ کس نے خرچ کیا؟ جو پاکستان کی عوام کے بچوں کی صحت اور تعلیم پر خرچ ہونا تھا۔ اس کے بعد یہ بھی میں کہنا چاہتی ہوں کہ اسٹاک ایکسچینج 1 سال کے اندر اسٹاک ایکسچینج کے اندر 32% کی کمی آئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سرمایہ کاری ہے، یہ سب چیزیں ملکی تاریخ میں کبھی 1 سال میں نہیں ہوئی۔ اتنی نالائق اور نااہل حکومت کبھی 1 سال کی کارکردگی پاکستان کی تاریخ میں جتنی حکومتیں آئیں ایسی نہیں تھی جو آج ہے۔ 1 سال کے اندر جو بیرون ملک سرمایہ کاری ملک میں آتی ہے وہ پچھلے 10 سال کا ریکارڈ ہے کہ سب سے کم ترین اس وقت ہے، اور 2018 سے اب تک اگر اس سال کا آپ حساب لگائیں تو آدھی ہو چکی ہے۔ پاکستان اس خطے کا دوسرا مہنگا ترین ملک بن چکا ہے۔ پاکستان کے اندر جو دوائیاں ہیں، مریض آج اپنی دوائی نہیں خرید سکتا، اور یہ تمام اعداد و شمار جو میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ حکومتی اعداد و شمار ہیں جو آج حکومت نے نہیں بیان کیے، اور اس کارکردگی کی وجہ سے حکومت، وزیر اعظم اور تمام کابینہ آج مفرور تھی۔ اور جو کہتے تھے نا کہ ٹیکس اس وقت نہیں دیتی پاکستان کی عوام جب حکمران چور ہوتے ہیں، تو آج عمران خان صاحب 600 بلین کا خسارہ، ریکارڈ خسارہ ہے 600 بلین کا ٹیکس وصولی کے ہدف میں 1 سال کے اندر۔ یہ کسی حکومت میں 1 سال میں اتنا خسارہ نہیں ہوا کسی بھی ٹارگٹ کے اندر جو کہ ٹیکس کلیکشن کا ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ تمام جو اعداد و شمار ہیں، یہ تمام جو باتیں میں نے آپ کو اس وقت کیں وہ حکومتی اعداد و شمار ہیں۔ اور روپے کی قدر، کہتے تھے اسحاق ڈار صاحب، جو بعد میں خود اسد عمر صاحب نے بتا دیا کہ غلط کہتے تھے، لیکن صرف دہرانے کے لیے کہہ رہی ہوں کہ مصنوعی طور کے اوپر ڈالر پرائس کو کنٹرول رکھتے تھے۔ آج 1 سال کے اندر 33% کمی آئی ہے روپے کی قدر میں، اور یہ بھی تاریخی ڈالر پرائس آج 160 روپے کے اوپر اوپن مارکیٹ میں پہنچ چکی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پورے 1 سال میں 1 ہسپتال، 1 یونیورسٹی، 1 کلومیٹر کی سڑک، 1 میگا واٹ بجلی نہیں بنی، تو کہاں گئے وہ 7,600 بلین روپیز کا قرضہ؟ کس کی جیب میں گیا جب ڈالر کی پرائس کو انکریز کیا گیا اور روپے کی قدر میں کمی آئی؟ کس کی جیب میں راتوں رات وہ پیسہ گیا؟ آج عوام پوچھتی ہے، آج وہ عوام پوچھتی ہے جس کے گھر روٹی نہیں ہے، آج وہ نوجوان پوچھتا ہے جس کے پاس روزگار نہیں ہے، آج وہ صنعت کار پوچھتا ہے جس کا 1 سال سے کاروبار بند ہے۔ آج آپ نے اچھا کیا کہ آپ نے آج اپنی کارکردگی نہیں بتائی عمران صاحب، کم از کم آج کا دن رقم ہو جائے گا تاریخ میں
جب آپ نے جھوٹ نہیں بولا اور اپنے گناہوں میں اضافہ نہیں کیا؟ کدھر گئے وہ 50 لاکھ گھر اور 1 کروڑ نوکری؟ آج 1 سال کے اندر 45 لاکھ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے اور 15 لاکھ لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں۔ اگر نوکری ملی تو نوکری ملی IMF کی ٹیم کو، اگر گھر ملا تو ریگولرائز ہوا بنی گالا کا محل۔ جواب دیں کہ 1 سال کے اندر 15 لاکھ لوگ جو بے روزگار ہوئے، صرف وہ فگر ہے جو ترقی کی شرح کم ہونے سے حساب لگایا جاتا ہے، 15 لاکھ لوگ۔ اس کے علاوہ جن کو نوکریاں ملتی تھیں 5.8% پہ جب ملک ترقی کر رہا تھا، جب نواز شریف کا پاکستان تھا، جب 11,000 میگا واٹ بجلی بن رہی تھی، وہ نہیں رویا، اس نے دوسری حکومتوں کے اوپر الزام نہیں لگایا، اس نے کام کیا۔ ملک کو 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ سے نکال کر 11,000 میگا واٹ بجلی بنا کر دکھائی۔ پاکستان کے تمام صوبوں کو اور وفاق کی اکائیوں کو آپس میں ملانے کے لیے 11,000 کلومیٹر کی سڑکیں اور موٹر وے بنا کر دکھائے۔ شہباز شریف نے پچھلے 5 سال کے اندر 3 میٹرو اور اورنج ٹرین اور موٹر ویز اور سڑکیں پنجاب کے صوبے میں بنا کر دکھائیں۔ یہ نہیں کہا کہ ہم کریں گے، انشاءاللہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کی، اللہ تعالیٰ کی مدد تھی، محنت تھی، کمٹمنٹ تھی اور پاکستان کی عوام کی حقیقی نمائندگی تھی۔ وہ منتخب وزیر اعظم تھا، اور آج اسی لیے اس کارکردگی کے لیے جس میں تاریخی ریکارڈ ہے نااہلی اور نالائکی کا، چاہے وہ ترقی کی شرح ہو جو آدھی ہو گئی، چاہے وہ مہنگائی ہو جو 3 گنا ہو گئی، چاہے وہ ملکی قرضہ ہو جو 60 سال میں لیا، جو آپ کہتے تھے، وہ 1 سال میں 7,600 ارب کا قرضہ ریکارڈ بنایا۔ آپ نے مہنگائی کی شرح میں اضافے کا ریکارڈ بنایا، آپ نے ملکی ترقی کی شرح کو کم کرنے کا ریکارڈ بنایا، آپ نے گیس اور بجلی کے نرخوں میں اضافے کا ریکارڈ بنایا، آپ نے ٹیکس وصولی کے جو ہدف کو پورا نہیں کیا، 600 ارب کے خسارہ 1 سال میں ریکارڈ بنایا۔ آج وہ ریکارڈ کا کارکردگی کے اندر کوئی ذکر نہیں، لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ بھول گئے ہوں گے، کہا ہے حکومت نے فیصلہ کیا، اور آج بڑی اچھی بات کی، آج کہا بیچاری حکومت نے، نالائق اور نالائقوں کی حکومت نے، نااہلوں کی حکومت نے، آج میڈیا کو کہتے ہیں کہ مثبت رپورٹنگ کرنا، پازیٹیو رپورٹنگ کرنا، حکومت کا موقف دینا۔ آج پاک میڈیا پر حکومتی موقف ہی ہے، میں حکومت کو کہنا چاہتی ہوں، لیکن میڈیا نہیں بدل سکتا وہ اعداد و شمار جو آپ کا اسٹیٹ بینک دے رہا ہے، جو آپ کا اکنامک سروے دے رہا ہے۔ کیسے بدلے؟ کیسے تمام نیگیٹو انڈیکیٹرز کو پازیٹیو کرے؟ پاکستان کا میڈیا کیسے 5.8% کے اوپر ترقی کرتے ملک کو 3.3% پر لے آئے؟ کیسے اس اعداد و شمار کو بدلے؟ کیسے مہنگائی کی شرح کو جو 10.3% پر ہے اس کو کیسے کم کرے جو 3% پر تھی؟ کیسے گیس کی پرائس میں جو 200% اضافہ آپ نے کیا اور بجلی میں 35% اضافہ قیمت میں کیا، کیسے کم کرے؟ میڈیا ساتھ یہ بھی بتائیں، میڈیا جھوٹ بولے آپ کی طرح تو وہ پاکستان کا میڈیا بولے گا نہیں۔ آپ نے پاکستان کے میڈیا کی آواز بندی کی، آپ نے اپوزیشن کی آواز بندی کی، اور میں آخر میں کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو کارکردگی ہے، آج یہ کارکردگی منفی ہے تو نواز شریف جیل میں ہے، آج یہ کارکردگی منفی ہے تو شاہد خاقان عباسی جیل میں ہے، مفتاح اسماعیل جیل میں ہے، رانا ثناء اللہ جیل میں ہے، سعد رفیق جیل میں ہے، سلمان رفیق جیل میں ہے، یہ تمام لوگ، کامران مائیکل جیل میں ہے، حمزہ شریف پنجاب میں جو پنجاب سپیڈ تھی جس نے 5 سال میں پنجاب کے صوبے کو دنیا کا ترقی یافتہ صوبہ بنایا۔ تمام انٹرنیشنل رپورٹس پنجاب پروونس کو پاکستان کے اندر جتنے اکنامک ڈیولپمنٹ اور ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکیٹرز تھے اس کو پاکستان کا دنیا کا بہترین صوبہ قرار دیا، ون آف دا بیسٹ پروونس ان دا ورلڈ۔ اور آج بزدار صاحب کی تبدیلی پنجاب کے اوپر مسلط ہے۔
کیونکہ پنجاب کے ساتھ دشمنی ہے۔ یہ تمام انڈیکیٹرز جو میں نے آپ کو وفاق کے لیول پہ بتائے وہ تمام کارکردگی پنجاب کے لیول کے اوپر بھی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج حمزہ شریف جیل میں ہے۔ اور یہ جو پورا سال چور چور ڈاکو کا چورن بیچتے رہے، ان سے پوچھیں کہ ایک سال میں آج بتاتے کتنے منی لانڈرنگ کے پیسے واپس آئے ہیں۔ جو سرکاری خرچے کے اوپر کاغذوں کو لہرایا جاتا ہے کہ اتنی چوری ہوئی ہے، چوری تو آپ نے عوام کی، حقوق پر تو آپ نے عوام کے ڈاکہ ڈالا، حقوق پہ تو آپ نے پارلیمان کے ڈاکہ ڈالا، حقوق پہ تو آپ نے میڈیا کے ڈاکہ ڈالا، تو آپ کہتے ہیں چوری ہوئی؟ چوری ہوئی تو کہاں ہے ریفرنس؟ نیب کے اوپر آپ نے قبضہ کیا، FIA کے اوپر آپ کا قبضہ ہے، تمام حکومتی ریکارڈ کے اوپر آپ کا قبضہ ہے، 1 روپے کی کرپشن بتائیں۔ اور ہم نے پھر بھی رونا نہیں رویا، آپ روتے رہے چوری اور ڈاکو اور اس کا چورن بیچتے رہے، ہم نے رونا نہیں رویا، آپ نے سب کو جیل میں ڈال دیا، ہم نے رونا نہیں رویا، ہم اسی طرح آج شاید خاقان عباسی کو میسج جاتا تھا حکومتی کارکردگی کے اوپر کو ہائی لائٹ نہ کریں، آپ جیل میں ڈال دیے جائیں گے۔ واشنگٹن ارینا میں وزیر اعظم ویژن دیتا ہے کہ شاید خاقان عباسی نے کہا کہ مجھے جیل میں ڈال دو، میں نے جیل میں ڈال دیا۔ اور کیونکہ خیبر پختونخوا میں بجلی نہیں بنتی اور 5 سال میں نہیں بنی، تو شہباز شریف کی 5500 میگا واٹ کی بجلی کی تکلیف ہوتی ہے، اس لیے ہر روز الزام لگایا جاتا ہے کرپشن کا LNG کے اوپر اور بجلی کے منصوبوں کے اوپر۔ آپ نے شہباز شریف اور نواز شریف کے بغض کے اندر ملک دشمنی کی، آپ نے کنٹروورشل بنایا، متنازع بنایا ان تمام ملکوں کو، چاہے وہ CPEC ہو، چاہے وہ اور منصوبے ہوں دوسرے ممالک کے، ان سب کو آپ نے کنٹروورشل بنایا، اور مریم نواز کو نیب کے ذریعے اریسٹ کرایا، میڈیا ٹرائل کروایا، اس کے موقف کو بند کیا میڈیا کے اوپر، اور اس کا ایبسنشیا میں میڈیا ٹرائل ہوا۔ کوئی بات نہیں، کیونکہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ہمیں کمزور کر دیں گے دھمکی دے کر، گالی دے کر، جیل میں بند کر کے، تو ایسا نہیں ہوگا، اور آپ کی 1 سال کی کارکردگی کے جو پرچے ہیں، اچھی ایڈورٹائزنگ ایجنسی کو ہائر کر کے فولڈر تو بنائے جا سکتے ہیں، اچھی ایڈورٹائزمنٹ ایجنسی کو ہائر کر کے اچھی تصاویر تو کھینچی جا سکتی ہیں، اچھی پریزنٹیشن تو ہو سکتی ہے، لیکن حکومتی کارکردگی نہیں بدلی جا سکتی۔ حکومتی کارکردگی ایسے بہتر نہیں ہوتی جب تک ملک کے اندر نالائق اور نااہل وزیر اعظم ہوگا، جب تک ملک کے اندر ایسا وزیر اعظم ہوگا جو گالی دیتا ہوگا، جو پاکستان کی عوام کا ووٹ چوری کر کے آیا ہوگا، اس کی کارکردگی 1 سال میں ایسی ہی ہوگی جیسی اس حکومت کی ہے۔ اور ایک بات میں دوبارہ دہرانا چاہوں گی، کیونکہ کچھ لوگ میڈیا کے حضرات بعد میں آئے ہیں، کہ جتنی قومی کامیابیاں تھیں آج 1 سال میں ان کو ناکامیوں میں بدل دیا گیا ہے، اور میں نے تمام اعداد و شمار بتا دیے ہیں جس کو آج حکومت نے بیان نہیں کیا، اور بڑے فخر سے وہی دعوے، وہی باتیں، وہی جھوٹ اور وہی تماشا۔ لیکن پاکستان کی عوام، جیسے میں نے پہلے کہا، نہ بے وقوف ہے اور نہ پاگل ہے۔ پاکستان کی عوام کو روٹی چاہیے، پاکستان کے مریضوں کو دوائی چاہیے۔ آپ نے تمام سرکاری ہسپتالوں میں دوائیوں کی قیمت کو 3 گنا بڑھا دیا، آج مریض دوائی نہیں لے سکتا۔ آپ نے تو حج کے اوپر سے سبسڈی ختم کر دی، اور حاجیوں کا جو حشر کیا آپ نے، جو دہائیاں حاجیوں نے دی ہیں اس دفعہ حج پر، وہ آپ لوگوں کے کیمروں نے دکھائیں، اور یہ بددعائیں پاکستان کی عوام جو آپ کہتے ہیں نا تبدیلی، ہاتھ جوڑ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہے کہ کس وقت اس تبدیلی سے چھٹکارا ہوگا اور کب دوبارہ پاکستان۔ آپ نے کہا کہ 2018 میں پاکستان استحکام پاکستان کے سفر پر گامزن ہوا۔ یہ ہے استحکام کہ جو ملک دے کر گئے آپ کو، ہم آپ کی کارکردگی، آپ کے دعووں پہ بات ہی نہیں کرتے، آپ کے وعدوں کا ذکر ہی نہیں کرتے، وہ ہم وائٹ پیپر پہ کریں گے۔ یہ تمام وہ اعداد و شمار ہیں جو آپ نے 1 سال میں جہاں ملک تھا، اس تھا کو آپ نے جس جگہ پہنچا دیا، یہ صرف وہ اعداد و شمار تھے، اور اس سے آپ کی نالائکی اور نااہلی ثابت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آج آپ رپورٹ کارڈ
پاکستان کی عوام کے آگے پیش کرنے آپ نے حوصلہ نہیں کیا اور آپ کے اندر ہمت نہیں ہوئی، کیونکہ یہ کارکردگی کے اوپر کوئی اپنا رپورٹ کارڈ لینے نہیں آتا۔ دیکھیے جی میں چلا جانا چلے کریں۔ دیکھیں مریم نے آپ کے سامنے تمام چیزیں پیش کر دی ہیں، میں آپ کو ان تمام چیزوں کو فریم کر کے بتاؤں گا کہ ایک عام عوام کی، ایک عام انسان کی، ایک عام گھر کی زندگی کے اندر کیا فرق آیا ہے۔ آج آپ کو یہ کہا گیا کہ اگر آپ نے تنقید کی 1 سال کی کارکردگی پہ تو آپ ملک سے بغاوت کریں گے، آپ ملک کے خلاف ٹھٹھا لگائیں گے۔ یعنی آپ کو یہ کہا گیا ہے کہ بالکل اس غریب آدمی کا ذکر نہ کریں جس کے اوپر مصائب کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے 1 سال میں۔ 2-4 دن پہلے وزیر اعظم نے کہا کہ یہ کہتے تھے کہ ہم یہاں پہ ایشین ٹائیگر اس ملک کو بنائیں گے، ہم تو مدینہ کی ریاست بنانا چاہتے ہیں۔ تو آپ کے سامنے آج مدینہ کی ریاست جو وزیر اعظم نے بنائی ہے اور جو وزیر اعظم کی سوچ ہے مدینہ کی ریاست کے متعلق، وہ آپ کے سامنے آ گئی۔ ایک غریب آدمی کی زندگی میں کیا چیز اہم ہوتی ہے؟ غریب آدمی کی زندگی کے اندر روزگار اہم ہوتا ہے۔ روزگار کیسے ملتا ہے؟ جب ترقی ہوتی ہے تو روزگار ملتا ہے۔ اگر 6% سے ترقی کی شرح 3% پہ آ جائے تو روزگار تو ختم ہو گیا نا۔ جب جو آپ نے ملک کے اندر سرمایہ کاری کرنی ہے، اس سرمایہ کاری کی قیمت 5% سے بڑھ کے 13.5% ہو جائے تو کون کرے گا اس ملک میں سرمایہ کاری؟ تو یہ کوئی غیبی نتیجہ نہیں ہے کہ آل آف اے سڈن ہمارے ملک میں سرمایہ کاری آدھی رہ گئی ہے اور ہمارے ملک کی ترقی کی شرح گر کے آدھی رہ گئی ہے۔ ہمارے غریب لوگ، آپ کے بہن بھائی، بیٹے بیٹیاں، ان کی نوکریاں آدھی سے کم ہو گئی ہیں۔ یہ اتفاق نہیں ہے۔ ایک غریب آدمی کی زندگی میں اور کیا ہوتا ہے؟ مہنگائی ہوتی ہے۔ آپ کس کس چیز کو گنیں گے مہنگائی میں؟ آپ تمام لوگ جو آج سن رہے ہیں وہ خود اپنے گھروں میں جھانکیں، اپنے گھر کے بجٹ دیکھیں اور ایمانداری سے پوچھیں کہ وہ جو شخص 30-40 ہزار روپیہ کما رہا ہے، آپ اس کا بجٹ بنا سکتے ہیں؟ کوئی بھی اس ملک میں وزیر اعظم سمیت 30-40-50 ہزار روپے کمانے والے شخص کا بجٹ بنا سکتا ہے؟ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ میں نے گرمیوں میں اپنے بچے کی فیس نہیں دی، میں اپنے بیٹے کو کیسے اسکول بھیجوں گا؟ ہمارے پاس ٹیلی ویژن کے پروڈیوسرز آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے 3 بچے 10,000 روپے کے اسکول میں تھے، میں نے ان کو 2-2 ہزار کے اسکول میں ڈال دیا ہے۔ تو یہ کون سی مدینہ کی ریاست ہے؟ اگر آپ صرف روٹی کھائیں، آپ کو پتہ ہے 15 روپے کی روٹی، 20 روپے کا نان، اگر آپ 5 آپ کے گھر کے افراد ہوں اور زیادہ تر گھر میں بوڑھے ماں باپ بھی ہوتے ہیں، 5 سے زیادہ افراد ہوتے ہیں، وہ صرف 3 وقت اگر روٹی کھائیں، 3 وقت بغیر لہسن کے، بغیر پیاز کے، بغیر اچار کے، تو 16,200 روپے کی روٹیاں بنتی ہیں۔ کیسے غریب آدمی اس ملک میں زندہ رہے؟ یہ ہے کارکردگی جس کا ذکر کر۔ 3,000 روپے کا ڈائلسس ہوتا تھا۔ اگر کسی کے دادا دادی ہیں، کسی کی بوڑھی ماں ہے، اس کو ہفتے میں 2 دفعہ ڈائلسس چاہیے، 3,000 میں ہوتا تھا، وہ سرکاری ہسپتال میں 10 سے 12 ہزار کا کر دیا ہے۔ تو وہ کیا مرنے دیں اپنے ماں باپ کو؟ اور وہ دواؤں کی قیمت جس میں 400% اضافہ کیا ہے، اس کے دل میں کوئی درد نہیں تھا؟ وہ آج جنرل سیکرٹری بن چکا ہے PTI کا، پہلے وزیر تھا صحت کا۔ کیا اس کے ماں باپ نہیں ہیں؟ اس نے نہیں سوچا کہ 300-400% دوا میں اضافے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا کریں؟ دوا نہ کھائیں، روٹی نہ کھائیں، بچوں کو اسکول نہ بھیجیں؟ کیا کریں؟ کیا کارکردگی ہے اس حکومت کی؟ بڑی انڈسٹری جس سے لوگوں کو روزگار ملتا ہے، اس میں 3% کمی آئی ہے۔ کمی، بڑھائی نہیں آئی، ترقی کی شرح میں کمی نہیں آئی، وہ شرنک کر گیا ہے۔ اور مئی اور جون میں اس میں جو کمی آئی ہے وہ 7 اور 9% ہے۔ تو نہ صنعت لگ رہی ہے، نہ سرمایہ کاری ہو رہی ہے، مہنگائی کا طوفان ٹوٹ پڑا ہے، لوگ روٹی نہیں کھا سکتے، لوگ دوا نہیں خرید سکتے، لوگ اپنے ماں باپ کا ڈائلسس نہیں کروا سکتے، بچوں کو اسکول نہیں بھیج سکتے۔ بھائی یہ کون سی مدینہ کی ریاست ہے؟ کون سی مدینہ کی ریاست؟ یہ ہو رہا تھا مدینہ میں؟ مدینہ کے اندر تو آنے والے وقتوں کے لیے ایک روشن مثال قائم کی گئی تھی۔ یہ ہے وہ روشن مثال جو ہم قائم کر رہے ہیں۔ آج ہماری جو وزیر ہیں
انفارمیشن کی, انہوں نے کہا کہ میڈیا کو آزادی مل گئی ہے. اس پہ تو آپ کو ٹھٹھا لگانا چاہیے تھا. پتہ نہیں یہ بھی جو ہم کہہ رہے ہیں یہ میڈیا پہ آ رہا ہے یا نہیں. کون سی میڈیا کی آزادی؟ 5000 آپ کے احباب صحافی 5000 نوکریاں کھو چکے ہیں. جس دفتر کے باہر جائیں ٹینٹ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ جو اپنے بچے پال رہے تھے وہ کہاں جائیں اس وقت؟ یہ ہے میڈیا کی آزادی, یہ ہے خود مختاری. آپ پیسوں کے ذریعے میڈیا کو کنٹرول کرتے ہیں. آپ یہ تمام نام جو میری بہن نے لیے ہیں, چاہے شاہد عباسی, مریم نواز, ایک لائن سے 50 نام آپ نے سوائے 3-4 لوگوں کے تمام اپوزیشن کو بند کر دیا ہے. یہ ہے اس وقت کی پالیٹکس کہ جو آپ کو تنقیدی نظر سے دیکھے یا وہ باغی ہے یا وہ ملک کے خلاف ہے یا اس کا مقدر جیل ہے. تو بھائی یہ مدینہ کی ریاست نہیں ہے, یہ اسی کی ریاست ہے جس کا آپ نے ذکر کیا تھا جب آپ نے کہا تھا کہ اگر ہٹلر یو ٹرن لینا سیکھ لیتا تو تاریخ بدل جاتی. یہ تاریخ بھائی یو ٹرن ہٹلر کے لینے سے بدل رہی ہے. بہت بہت شکریہ. ایک تو یہ بتا دیں کہ وزیر اعظم نے جو 100 دن مکمل ہوئے تھے جناب کنونشن آپ کے سامنے ایک بڑی گیدرنگ کر کے آپ کو کیا تھا. آج آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج ریلو کٹے اور ٹیچر میڈیا نے جو ٹیچر ٹیم نے جو آپ کو سی ڈی بھیجی ہے وہ پڑھی آپ کو؟ دیکھیں میں ایک سمجھتی ہوں کہ یہ جتنی تماشے اور ڈرامے ہیں کہ ہم نے سی ڈی بھجوا دی یا ہم نے فولڈر بھجوا دیا, سی ڈی اور فولڈر بھجوانے سے کارکردگی نہیں پتہ چلتی. کارکردگی پتہ چلتی ہے جو پاکستان کی عوام کا موقف ہوتا ہے. اور آج آپ اپنے ٹی وی اسکرینز کے اوپر پاکستان کی عوام کا موقف دیکھ رہے ہیں. جو پاکستان میں تاریخی مہنگائی میں جو اضافہ ہوا ہے, مہنگائی کے اندر ریکارڈ اضافہ, اس کا موقف آپ کے سامنے ہے. یہ جتنے میں نے پہلے کہا کہ سی ڈیز فولڈرز بنانے سے, اچھی ایڈورٹیزمنٹ کمپنی ہائر کرنے سے, اور یہ تمام جو چیزیں ہیں اس کے اندر وہی لکھا ہے جو 19 سال سے ہم سن رہے ہیں. پلس یہ اعداد و شمار جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے یہ غلط ہیں. یہ اعداد و شمار جو ہیں وہ حکومتی اعداد و شمار ہیں, یہ اس فولڈر میں نہیں لکھے گئے. یہ باتیں اس فولڈر میں اس لیے نہیں لکھی گئیں اور آج رپورٹ اس لیے پیش نہیں کی گئی کیونکہ یہ کارکردگی پاکستان کی عوام کو پتہ ہے, اور پاکستان کی عوام جو ہے وہ حکومت سے زیادہ جانتی ہے, وہ ان سی ڈیز اور فولڈر سے زیادہ جانتی ہے کہ حکومتی کارکردگی کیا ہے. بنیادی بجٹ تو آپ کی حکومت نے بنایا تھا 18-19 والا, تو ضمنی بجٹ کو لے کے آئے, اس میں شک نہیں, لیکن بیسک اسٹرکچر جو بجٹ کا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں اتنی بڑی تبدیلی کر دی گئی تھی کہ یہ رزلٹ آئے؟ جی ہاں. میڈم آپ کی بتائیے آپ بڑی اہم ہونے جا رہی ہے پی سی مسلم لیگ نواز کی طرف سے, کیا شہباز شریف صاحب اس میں شرکت کر رہے ہیں؟ پہلے آپ جی دیکھیے بہت بڑی تبدیلی آئی. کبھی ایسے ملک میں نہیں ہوا کہ ایک سال میں 3 بجٹ پیش کیے جائیں, کبھی کسی ملک میں ایسا نہیں ہوا. اور جب بھی آپ 3 بجٹ پیش کرتے ہیں تو آپ سے سوال پوچھتے ہیں سرمایہ کار کہ ہم کس بجٹ کے تحت اپنی سرمایہ کاری کریں. آپ بتائیے ٹیکس کتنا ہوگا؟ ٹیکس 15% ہوگا جو ہم نے تجویز کیا ہے, یا 30% ہوگا جو آپ نے بعد میں تجویز کیا, جو اس سے زیادہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن آپ نے تیسرے بجٹ میں لگائی اس کے تحت ہوگا؟ کوئی کیسے سرمایہ کاری کرے؟ اس عدم استحکام کی وجہ سے ہماری جو مارکیٹ ہے وہ 30,000 پوائنٹ گر گئی ہے, اور ہمارے ملک میں سرمایہ کاری آدھی رہ گئی ہے, اور ترقی کی شرح آ گئی ہے 3% پہ. دیکھیں بات یہ, ہم نے کہا تھا کہ سب سے ٹیکس لو مگر تھوڑا لو, اور یہ باہر سے جو ایمنیسٹی, یہ جتنی ٹی ٹیز کا ذکر ہو رہا ہے یہ ہم نے بند کی تھی, اور کہا تھا لوگوں کو کہ آپ خدا کے واسطے 100 روپے کمائیں, ہمیں صرف 15 دیں مگر سب دیں, اور ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ 15 سے زیادہ نہیں لیں گے, اور اس 15 میں پل بنائیں گے, اس 15 میں تعلیم دیں گے, اس 15 میں صحت کے نظام کو بہتر بنائیں گے, لیکن سب 15 دیں. اس کو بدل دیا, 3-4 مہینے کے بعد 30 کر دیا. اب آپ بتائیں کہ 30% جب آپ لوگوں سے ایکسٹریکٹ کرنے کی کوشش کریں گے اور آپ 13.5% سرمایہ کاری کی شرح, یعنی وہ جو سود کی شرح ہے اس کو کر دیں گے, تو کون کاروبار اس ملک میں کر سکتا ہے؟ تو ہم نے جو چیزیں تجویز کی تھی ملکی ترقی کے لیے, چاہے وہ ترقی کا بجٹ ہو, چاہے وہ ہائر ایجوکیشن کا بجٹ ہو, چاہے وہ ٹیکسیشن کا طریقہ کار ہو, انہوں نے اپنے ضمنی بجٹ میں سب بدل دیا, اور اس کے نتیجے میں پوری کایا پلٹ گئی ملک کی.
پورا ملک جو ہے وہ استحصال کا اور غربت کا اور مہنگائی کا شکار ہو گیا. ہمارا نقطۂ نظر یہ تھا کہ ہم گروتھ کے ذریعے، ترقی کے ذریعے، گروتھ کے ذریعے کوئی ایسی پالیسی جو ملک سے گروتھ ختم کرے، جس کے ذریعے لوگوں کو روزگار نہ ملے، ہم وہ نہیں ہونے دیں گے. انہوں نے صرف اسی کو کلپ کیا، صرف اسی کو کلپ کیا، گروتھ کو کلپ کیا. ان کی ہر پالیسی، چاہے ٹیکسیشن کی پالیسی تھی، چاہے وہ شرائع سود کی پالیسی تھی، ہر پالیسی کا مقصد ایک ہی تھا، اور وہ تھا کہ ملک میں گروتھ ختم ہو. جی آپ کے سوال کا جواب اس میں صرف یہ مصدق صاحب نے جو کہا اس میں ایڈ کروں گی کہ سب سے بڑی جو فرق ہے وہ دھاندلی زدہ حکومت مسلط کی گئی. اور جب دھاندلی زدہ حکومت، ووٹ چور حکومت مسلط کی جاتی ہے تو وہ عوام کے مسائل، جو ابھی مصدق صاحب نے کہا کہ گروتھ لیڈ بجٹ تھا، عوام کے اوپر جو ریلیف کا تھا بجٹ، وہ نہیں آ سکتا، کیونکہ ترجمانی جو ہے وہ حقیقی نہیں، مصنوعی ہے. دوسرا آپ نے کہا کل اے پی سی، بالکل اے پی سی بہت ہی امپورٹنس کی حامل ہے، اور شہباز شریف صاحب پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن ڈاکٹرز آپ کو پتہ ہے 14 اگست کو ان کو چوٹ لگی ہے اور ڈاکٹرز نے ان کو منع کیا ہے. لیکن اگر وہ نہ آئے تو احسن اقبال صاحب، خواجہ آصف صاحب اور ایاز صادق صاحب جو ہیں وہ اے پی سی میں شرکت کریں گے اور مسلم لیگ نون کی نمائندگی کریں گے. اچھا میڈم، آپ نے جیسے بات کی میڈیا پہ پابندیوں کی، تو مسلم لیگ نون کے دور کی جب بات کی جائے تو جب فیض آباد دھرنا چل رہا تھا تو اچانک پورا میڈیا بلیک آؤٹ کر دیا، تو وہ مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ کی آپ کی میڈیا کو، جی بالکل، میں نے آپ کو نہیں لگتا کہ ابتدا آپ نے کی ہے اور رستہ آپ نے دکھایا تو آپ کو اس پہ ریگریٹ ہے؟ اور دوسرا سوال دیکھیں، اچھا جی 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 آپ نے کہا کہ اکانومی کی صورتحال بہت بری ہے، مانا کہ بہت بری ہے، لیکن جب آپ گئے اس گورنمنٹ کو فوری طور پہ آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا، گورنمنٹ کہتی ہے کہ خزانہ خالی تھا. تو اگر آپ خزانہ اچھا چھوڑ جاتے تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ گورنمنٹ نہ جاتی، اتنا قرض نہ لینا پڑتا، قرض واپس کر دیتی؟ بس پہلا آپ کا سوال کہ بلکہ دوسرے کا میں پہلے جواب دے دیتی ہوں کہ دیکھیں، حکومت جو اعداد و شمار چھوڑ کر گئی اس کے میں نے تمام کمپیریزنز آپ کو بتائے ہیں. میں نے ابھی ان کے وعدے اور جو ان کے دعوے تھے میں تو اس پر آئی نہیں کہ ہم آئی ایم ایف نہیں جائیں گے، ہم خودکشی کر لیں گے، اور اگر آئی ایم ایف شروع میں چلے جاتے تو آج ملکی حالات یہ نہ ہوتے. اور اس کے بعد جو بجٹ ہمارا بجٹ تھا اس بجٹ کو تو انہوں نے آگے امپلیمنٹ ہی نہیں کیا، اس بجٹ میں ضمنی بجٹ لے کر آئے. اور اس کے علاوہ جو خزانہ خالی تھا یا جو قرضہ یہ کہتے ہیں کہ لیا تھا اور اس پہ انکوائری کمیشن بنایا ہے، ویسے تو ایک سال کے اندر جو 7,600 ارب کا قرضہ لیا ہے اس کے اوپر کوئی انکوائری کمیشن میرا خیال میں بنا دیں تو بہتر ہوگا، کوئی اگلے سال کی کارکردگی جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی. لیکن ملک کی ترقی کی شرح 5.8% تھی جو کہ 3% پر آ گئی ہے. مہنگائی عام عوام کے لیے 3% پہ تھی جو کہ 10.3% پہ آ رہی ہے اور 13 آ گئی ہے اور 13% پہ حکومت کہہ رہی ہے کہ وہ جائے گی. ڈالر پرائس آپ کے سامنے 160 روپے کے اوپر آ گئی، 33% اضافہ ہے اور پاکستانی روپے میں کمی ہے. اور اس کے بعد جو گورنمنٹ ایکسپینڈیچر ہے، ملکی خزانہ اگر خالی ہے تو 11% حکومتی اخراجات کیوں بڑھ گئے ہیں؟ آپ نے تو بھینسیں بیچ دیں، آپ نے تو گاڑیاں بیچ دیں، وزیر اعظم ہاؤس کو یونیورسٹی بنا دیا، تو 11,000% حکومتی تاریخی. یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ سارے ریکارڈ تاریخی ہیں. یہ ایک سال میں 18% جو حکومتی بجٹ زیادہ ہوا ہے اخراجات کی مد میں، اور جو کہ 1100 بلین روپیز بنتا ہے، وہ تاریخی اضافہ ہے. تو پھر یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کے ڈرامے نہ کریں. لیکن یہ سب جھوٹ ہے. پچھلی ادوار پر الزامات ہر حکومت اسی طرح لگاتی ہے لیکن اتنی نالائق اور نااہل نہیں ہوتی. جب 2013 میں ہم آئے تو مہنگائی کی شرح 13% تھی. ہم نے 5 سال کے اندر اور 2 سال کے اندر اس کو 6% سے کم کیا اور 5 سال کے اندر اس کو 3% پہ لے کر آئے. اس سے بھی کم اس کی شرح تھی. اور اسی طرح ترقی کی شرح 2.8% تھی. ہم اس کو 5 سال کے اندر 5.8% کے اوپر لے کر آئے. کام کرنا ہوتا ہے، لیکن اگر کیپیسٹی ایسی ہو، نالائکی ہو، نااہلی ہو، ووٹ چوری ہو اور سلیکٹڈ حکومت ہو تو کارکردگی کبھی بہتر نہیں ہوگی اگر ملک کے اندر پاکستان کے آئین کے مطابق حکومت نہ ہو. میں بھی اس میں کچھ ایڈ کرتا ہوں. دیکھیں، میں آپ کے سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں. حکومتی اعداد و شمار کے مطابق جو ان کی اکنامک بک آئی ہے اس کے مطابق ہم نے 5 سال میں 14,000 ارب کے قرضے لیے. یہ ٹھیک بات ہے؟ حکومتی آپ کھول لیں، وہ اکنامک سروے کھول لیں اور اس میں دیکھ لیں 5 سال میں 14,000 ارب، اس کو تقسیم کر لیں 5 سے تو 2 اشاریہ کچھ ہزار ارب بنتا ہے.
इस हुकूमत ने पहले साल में 7,500 अरब के कर्जे लिए हैं, 7,500 अरब के कर्जे लिए हैं। आप कर्जे किस मुंह से हमसे ये हुकूमत पूछ सकती है कर्जों का? और क्या आप मुझे ये बताएं कि जिस दिन हम गए थे उस दिन स्टेट बैंक के रिजर्व्स कितने थे? इन्होंने अपने मुंह से कहा, वैसे तो कहा कि 6 बिलियन हमें दिए सऊदी अरेबिया ने, 3 बिलियन चीन ने, 3 बिलियन सऊदी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने, तो वो बन जाते हैं, सॉरी चीन ने और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने, वो बन जाते हैं 12 अरब। लेकिन अपने मुंह से बाद में इन्होंने बोला कि हमें 8.5 या 9 अरब की ग्रांट मिली है। भाई वो किधर है? वो 9 बिलियन डॉलर की ग्रांट जो है वो किधर है? 14,000 अरब 5 साल में, पहले साल में 9.5 बिलियन या 9 बिलियन की ग्रांट और 7,500 अरब के कर्जे। ये जरा मिला लें तो ये क्या हमारा कर्ज उतारने के लिए इन्होंने पैसे लिए थे? नाअहल हुकूमत है जिसको हुकूमत चलानी नहीं आती, हर महीने हुकूमत ब्लीड कर रही है बैंक्रप्सी की तरफ। तो हम 5 साल बाद जो छोड़ के गए थे ज़र मुबादला, आज उससे कम है। कैसे कम हो गया? वो 9 बिलियन डॉलर किधर गए? ये 7,500 अरब के कर्जे कहाँ गए? हमने तो मेट्रोज बनाई, हमने तो सड़कें बनाई, हमने तो बिजली बनाई, हमने 1.2 बिलियन के LNG के रीगैसिफिकेशन के प्लांट। इन्होंने क्या लगाया? कुछ नज़र आया आपको? हर पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट के अस्पताल के अंदर MRI और CT स्कैन्स लगाए। इन्होंने क्या लगाया? अस्पताल खोले, नए मेडिकल कॉलेज खोले। इन्होंने क्या किया? तो ये पैसे कहाँ जा रहे हैं? ये नाअहली में जा रहे हैं तमाम पैसे। आपने धरने का, आपने मीडिया का जिक्र किया। हमारी दौरे हुकूमत में फैज़ाबाद धरने के ऊपर बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ और मैं उस वक़्त वज़ीर इत्तलात थी। ये बहुत ही मुश्किल फ़ैसला था और वो फ़ैसला इसलिए किया गया क्योंकि पेमरा का जो कानून है उसके मुताबिक आप कभी भी जो फोर्सेस होती हैं उसके ऑपरेशन को, अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए, उसको लाइव नहीं दिखाते। मैंने 4 नोटिसेस 3 घंटे की ड्यूरेशन के अंदर तमाम मीडिया चैनल्स को, मीडिया मैनेजमेंट को और जो मीडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनको पेमरा की तरफ से भिजवाए ऑफिशियल कि फैज़ाबाद में ऑपरेशन जारी है, आप लाइव कवरेज ना करें। लेकिन तीनों नोटिस के बावजूद टीवी चैनल्स के ऊपर उसकी लाइव कवरेज हुई। जो कानून मुझे इजाज़त देता था कि अगर मीडिया उस प्रोसेस को फॉलो करते हुए ना बात माने तो उसको, और ये मैंने वैसे पहले कहा कि ये मैंने बहुत ही भारी दिल के साथ, ये बहुत मुश्किल तरीन फ़ैसला था, लेकिन फ़र्क क्या था कि वो एलानिया बंद किया था टीवी चैनल और कानून के मुताबिक किया था। आज मीडिया सेंसरशिप गैर एलानिया है और किसी किस्म का पेमरा नोटिस नहीं भेजता, व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस भेजता है। मुमताज़ कादरी के जनाजे के ऊपर तो कोई फोर्सेस रिएक्शन नहीं कर रही थी, उस वक्त क्यों बंद किया? देखिए, जब नहीं भाई, आपकी इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी कम है। 11:05 मुझे आज तक याद है, आप चेक कर लें रिकॉर्ड। मैं जवाब दे दूँ, आपका सुन लिया मैंने सवाल। 11:45 या 48 का टाइम था। मैं लाहौर में बैठी हुई थी और मैं तमाम टीवी चैनल्स के साथ डायरेक्ट लाइन के ऊपर थी और उन्होंने नहीं उसको लाइव ऑपरेशन सुबह, और जो ऑपरेशन था वो सुबह 7 बजे शुरू हो चुका था। 4 घंटे गुजर गए थे उस ऑपरेशन को और लाइव कवरेज जारी थी, जिसकी वजह से बंद किया। देखिए, ये चीज़ें कल APC में भी डिस्कस होंगी और इसके ऊपर पूरी हिकमत अमली बनाई जाएगी और हुकूमत को भी चाहिए कि अपनी जो खारजा पॉलिसी है उसमें लोगों को इंगेज करे, अपने जो दोस्त ममालिक हैं उनको इंगेज करे। ये खाली वन ऑफ नहीं होना चाहिए, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है जो जारी रहना चाहिए। और कल APC के अंदर एक मुकम्मल इसके ऊपर पूरी हिकमत अमली तैयार करके पाकिस्तान की आवाम को भी बताई जाएगी और पार्लियामेंट के इजलास जो अभी हमने भी रिक्विजिशन कर लिया उसको, जो कि तमाम APC की तफसीलात वहाँ भी बताई जाएगी। देखिए, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं कि हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त एक कातिल, एक जालिम की हुकूमत है, एक कब्ज़ा जिसने काबिज़ की हुकूमत है, एक कातिल, जालिम और काबिज़ की हुकूमत है। लेकिन जो मर्ज़ी हो जाए, जिस मर्ज़ी तरह का जुल्म हो जाए,
تو یہ آپ نے بھی سنا ہے، حضرت علی کا قول ہے کہ کفر کی حکومت چل سکتی ہے، ظلم کی حکومت زیادہ دیر نہیں چلتی، اور انشاءاللہ یہ جتنا ظلم ہو رہا ہے اس کے ہر چیز کا حساب مودی سرکار کو دینا پڑے گا. اس کو عادت ہے قتلوں کی، قبضہ کرنے کی، لیکن یہ اس دفعہ پاکستان ہونے نہیں دے گا. شکریہ. کون لے گیا؟ کون گیا؟ آپ کس کو بھیجیں؟ پتہ کریں.